فونکس. What do we mean by phonics? کیا ہوتے ہیں فونکس جو ہیں؟ اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب کوئی نرسری یا کنڈرگارٹن جو ہے اسکولز میں ہوں تو وہ یہ بھی بات اکثر کرتے ہیں کہ جی ہم بچوں کو فونکس پہ سکھاتے ہیں. تو فونکس کیا ہوتا ہے؟ فونکس جو ہے اٹ از اے سسٹم اور میتھڈ فار ٹیچنگ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ آف اینی لینگویج بائی ڈیولپنگ لرنرز فونیمک اویئرنیس. اور وہ فونیمک اویئرنیس کیا ہوتی ہے؟ ابھی اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. وہ ایبلٹی ہوتی ہے جب وہ کسی لیٹر کو پہچانے اور اس کے ساتھ ساؤنڈ جو ایسوسیٹڈ ہے اس کو پہچانے، دونوں کو ریلیٹ کریں، دیٹ از فونیمک اویئرنیس. تو فونکس وہ سسٹم ہے ٹیچنگ کا جس میں ان کو ریڈنگ اور رائٹنگ آف اینی لینگویجز ٹاٹ. کس طرح سے؟ جب کہ ان کے وہ لیٹرز کو، الفابیٹس کو اس لینگویج کے اور اس کے ساتھ ساؤنڈ کو وہ ریلیٹ کرتے ہوئے وہ جب وہ سکھائی جاتی ہے تو اس کو وہ ہم فونک سسٹم کہتے ہیں. اینڈ ریممبر دس از ناٹ اونلی فار انگلش اور فار اردو. ہر لینگویج میں فونکس آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہر لینگویج کا ساؤنڈ سسٹم ہے نا. تو جب آپ وہ الفابیٹ سکھاتے ہیں، آپ وہ لیٹر سکھاتے ہیں اینڈ یو ریلیٹ اے پرٹیکولر ساؤنڈ وتھ دیٹ، تو یہ فونک سسٹم ہے. اور جب ہم الفابیٹس پہ بات کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے کیا بات کی تھی کہ الفابیٹس جو ہیں پلیز ان کو آئسولیشن میں نہیں سکھانا چاہیے. دے شوڈ ناٹ بی ڈیلٹ ایز اے سیپریٹ آئٹم، ایز اے سیپریٹ کموڈٹی، اور یہ کوئی چیز علیحدہ سے یا کوئی اس کو ہمیں ریلیٹ کرنا ہے ساؤنڈس کے ساتھ. انٹل ساؤنڈز آپ ریلیٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ الفابیٹس آپ سکھا نہیں پائیں گے کیونکہ الفابیٹس کیا ہیں؟ وہ ساؤنڈس ہیں اور وہ ساؤنڈس کے سمبل کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں نا. سو فونکس میں الفابیٹس اینڈ ساؤنڈس آر ٹاٹ سائملٹینیسلی اور ایک دوسرے کے ریفرنس میں جو سسٹم میں ہم سکھاتے ہیں اس کو ہم فونکس کہتے ہیں. اور اس کا کیا پرپس ہوتا ہے کہ اس میں ٹیچنگ جو چائلڈ ہے اس میں وہ ایک کرسپونڈنس بنا سکے، ایک تعلق بنا سکے، ایک ایسوسیشن بنا سکے بٹوین دا لیٹر اینڈ دا ساؤنڈ. اور اس کو وہ پھر وہ کیا اس میں آسانی اس کو کیا رہتی ہے کہ اس کو آئندہ وہ یوز کر سکتا ہے. اس طرح سے اگر آپ کوئی لیٹر سکھاتے ہیں، آپ ساؤنڈ سکھاتے ہیں تو یہ آپ فونک سسٹم میں آپ اس کو سکھا رہے ہیں اور اس میں وہ ریلیشن ایک بنا رہے ہیں، وہ اس کو ایک ریلیشن سکھا رہے ہیں کہ یہ لیٹر ہے اور اس کی یہ ساؤنڈ ہے اینڈ دیز ٹو آر لنکڈ. یہ کوئی علیحدہ سے چیزیں نہیں ہیں، یہ فونک سسٹم ہے. اس کا فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ Learning phonics will help you to learn to read and spell. Written language can be compared to a code. So knowing the sounds of letters and letter combinations will help you to decode words as you read. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کوڈنگ، اینڈ کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ پہ بات کی ہوئی ہے کہ میسج جو ہوتا ہے وہ ایک کوڈ ہے. اینڈ کوڈ آپ کرتے ہیں جب آپ اپنا میسج بنا رہے ہیں، آپ چاہے وہ لکھنے میں، چاہے آپ بات کرنے میں، جب آپ وہ لفظوں میں اپنی سوچ کو لا رہے ہیں، یو آر انکوڈنگ اے میسج. اور جب آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، آپ کا مائنڈ از پروسیسنگ دیٹ میسج، تو یو آر ڈی کوڈنگ اٹ. اور پھر یہ بھی بات ہوئی تھی کہ صرف ڈی کوڈنگ جو ہے بڑے بڑے میسیجز کی نہیں ہوتی ہے، رادر ساؤنڈز آر آلسو ڈیکوڈڈ. اور جب ہم کہتے ہیں م ساؤنڈ، ب ساؤنڈ، تو آپ کا مائنڈ اس کو ایک دم ڈیکوڈ کر کے ریلیٹ کرتا ہے کہ اچھا ب ساؤنڈ ہے، دس از ریلیٹڈ ٹو بی لیٹر، م ساؤنڈ ہے، دس از ریلیٹڈ ٹو ایم لیٹر. تو اس طرح سے جو ڈی کوڈنگ ہوتی ہے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وی آر ایبل ٹو ڈیکوڈ دا ساؤنڈز اینڈ دا ورڈز اف وی ہیو لرنڈ فونکس. بیکاز فونکس میں ہم نے ایک ریلیشن بنانا سکھایا ہوا ہے، ایک کورسپونڈنس سکھائی ہوئی ہے لیٹر کے بیچ میں اور ساؤنڈ کے بیچ میں. سو جب ہم لیٹر دیکھتے ہیں تو ہم ایڈوانس اس کو ڈی کوڈ کر لیتے ہیں، ساؤنڈ دیکھتے ہیں تو ایڈوانس ہم اس کو ڈی کوڈ کر لیتے ہیں. سو فونکس ہیلپ اس ان ڈی کوڈنگ. ریممبر آپ کا میسج جب تک ڈی کوڈ نہیں ہوتا، چاہے میسج وہ کسی ٹیکسٹ کی صورت میں ہے یا وہ میسج ہے ان دا فارم آف سم ورڈ، ان دا فارم آف سم ساؤنڈ، جب تک
تک وہ ڈی کوڈ نہیں ہوتا وہ میننگ لیس ہے کیونکہ آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. سو فونکس ہیلپ یو ٹو ڈی کوڈ دا میسج بیکاز یو نو دا بیسکس آف دیٹ میسج اینڈ دیٹ وہ بیسکس کیا ہے وہ ساؤنڈس ہیں. سملرلی اگر فونکس کا آپ کو پتہ ہوگا تو آپ لیٹرز کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ٹو رائٹ سم ورڈ اینڈ سملرلی یو کین یوز دیم ایزیلی ٹو ریڈ اے ورڈ کیونکہ آپ اس کو بریک کر سکتے ہیں کہ یہ ورڈ ہے یہ ساؤنڈس ہیں پاسبلی یہ والا ہم نے یوز کرنا ہے. تو فونکس میں پھر آپ کے جو بچے ہیں وہ آسانی سے دے کین پٹ اے ساؤنڈ دے کین ریپلیس اے ساؤنڈ اور اس میں آپ کو جیسے ہم نے پیچھے بھی بات کی ہے کہ اف یو چینج ون ساؤنڈ یو ہیو اندر ورڈ. یو چینج ش ساؤنڈ کو آپ نے ڈ ساؤنڈ سے کر دیا تو شپ جو تھا وہ کس میں چینج ہو گیا ڈپ میں ہو گیا. سملرلی بیک میں اگر ب ساؤنڈ کو آپ نے ل ساؤنڈ سے چینج کر دیا تو آپ کے پاس لیک آ گیا. اگر آپ نے ل ساؤنڈ کو پ سے چینج کر دیا تو آپ کے پاس پیک آ گیا. If children are aware of phonics and they have learned to use this system تو آپ دیکھیے ان کو ایزیلی پتا ہوگا کہ ہم نے یہ لیٹر اٹھانا ہے یہاں رکھنا ہے ٹو اینڈ وی ول بی گیٹنگ دس ورڈ اور اگر ہم یہ والا لیٹر اٹھائیں گے اور یہاں رکھ دیں گے تو وی ول بی گیٹنگ دس ورڈ. سو ایزی سملرلی یہ صرف کارڈ کی اسمال کلاسز میں چھوٹے گریڈس میں دس از لمیٹیڈ ٹو کارڈز اینڈ یوز آف یو سی پلے کارڈز اینڈ بلاکس like that لیکن when they grow older and when they move on تو they can use the similar you see phonics and یہی phonic system آپ کا کام کرتا ہے when you read the words or you write the words تو they are using these letters they are making a relationship between these letters and the sounds and they can use them to read and کوئی بھی لیٹر جیسے ابھی پیچھے بھی ایک ایگزامپل میں ہم نے کہا تھا کہ ٹیبل جو ہے ٹیبل کی طرح نہیں پڑھا جاتا بلکہ وہ کیا پڑھتے ہیں ٹیبل اینڈ سملرلی ایٹ جو ہے وہ ایٹ like this. So what they are doing in fact they are focusing here the phonics and the sounds. They are not focusing alphabets but more their focus is more towards the sounds. So وہ sound produce کرکے اس کو use کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور then they read the word. Similarly writing میں بھی they try to pick up کہ اچھا جی یہ والی sound اگر ہے تو ہم یہ والا letter اٹھائیں گے تو ہم اس میں ہم یہ ہم لکھ پائیں گے. تو اس طرح سے فونکس میں آپ ریڈنگ اور رائٹنگ سکھاتے ہیں بائی میکنگ اے ریلیشن شپ بٹوین دا لیٹر اینڈ دا ساؤنڈ.